تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے، جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں، بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ، کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی۔ تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے،
मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी जिंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूं तो आगे मेरी जिंदगी के अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं, तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी, वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका। हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है, कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा यह भी तूले अमल है। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। किसी ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़ना नसीब होती है या नहीं। कहा ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं। मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है। हम कहते हैं इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और ताखुर नहीं होता। तो साहिब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे डालें। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। अब आइए सुनिए, इस कायनात के अंदर हमें वो खवातीन मिलेंगी जो पर्दे के पीछे थी, लेकिन पर्दे के सामने मां नहीं आई, अब्दुल कादिर जीलानी आए। मां पर्दे के पीछे थी, पर्दे के सामने फरीदुद्दीन गंजे शकर आए। मां पर्दे के पीछे थी, मेहरो मां ने भी आंचल नहीं देखा, लेकिन पर्दे के सामने करबला में हुसैन इब्ने अली आए। तो ये पर्दे के सामने आए, वो पर्दे के पीछे थी। तो जब माएं पर्दे के पीछे हों तो फिर बेटे जो हैं वो पर्दे के सामने आके वो नक्श सबत करते हैं कि जो लोगों के जिंदगी के नकूश को जो है वो उजाल देते हैं और तकदीर बदल देते हैं। तो इसलिए माओं की जिम्मेदारियां घर संभालना है,